قرآن کہتا ہے آمین آہستہ کرو کیونکہ یہ دعا ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث بتاتی ہے کہ آمین آہستہ سے کرو۔ وہی حضرت وائل ابن حجر جن سے مصنف ابن ابی شیبہ میں ناک کے نیچے باندھنے کی روایت ہے، وہی وائل ابن حجر کہتے ہیں رأیت النبی صلیت النبی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، فلما قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین واخفا بها صوته۔ اللہ کے نبی جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تو اللہ کے نبی نے آمین کہا اور اپنی آواز کو پوشیدہ رکھا۔ حدیث کہاں ہے؟ مسند احمد ابن حنبل میں ہے، حدیث کہاں ہے؟ مسند ابو یعلا میں ہے، حدیث کہاں ہے؟ سنن دارقطنی میں ہے، حدیث کہاں ہے؟ مستدرک حاکم میں ہے۔ اخفا بها صوته، اللہ کے نبی نے آہستہ آمین کہا تھا۔ اب تم کہو گے صاحب زور سے آمین کی بھی تو روایت ہے، اور وہ بھی اسی وائل ابن حجر سے روایت ہے۔ ہم کہیں گے ہاں ہاں ہے، لیکن وائل ابن حجر کی روایت جس میں رفع بها صوته ہے، اس کو محدث دولابی نے کتاب القرئی میں نقل کیا تو فرمایا کہ ہاں وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے نبی نے زور سے آمین کی ہی کہی تھی، ما اراه الا ليعلمنا، ہم سمجھتے ہیں کہ حضور نے ہم کو سکھانے کے لیے زور سے کہا تھا تاکہ مقتدی لوگ سیکھ لے کہ اس جگہ پر آمین بولا جاتا ہے۔ وہ تعلیمن تھا، وہ تعبدن نہیں تھا، وہ بار بار عبادت کے طور پر نہیں تھا، ہمیشہ کی عادت مبارکہ اور سنت مسلوکہ یہ تھی کہ دعا ہے تو دعا آہستہ، اللہ کے نبی نے آہستہ۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی کبھی کدھار زور سے بول دے، جیسے حضور کبھی کبھی ظہر عصر کی نماز میں ایک آدھ آیت زور سے پڑھ دیتے تھے، کیوں؟ تاکہ پیچھے والوں کو معلوم رہے کہ اس وقت قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ تعلیمن تھا۔ اسی طرح اگر کبھی کدھار زور سے کہہ دیا ہو تو یہ ہمارے مسلک کے خلاف نہیں ہے۔ مسلک یہ ہے کہ عادتاً معمولاً کیا کرنا چاہیے، تو معمولاً وہی۔ اب اگر تم نہ مانو تو صاحب ایسے بھی ہے ایسے بھی ہے، ہم ایسے والا لیں گے ویسے والا نہیں لیں گے، تو ہم کہیں گے تیری ایسی کی تیسی، جیسے کا دل چاہے کر لے۔ ہم تو وہ کریں گے جو افضل بہتر ہے، ہم تو وہ کریں گے جو قرآن میں ہے بخاری میں ہے۔ تم بخاری چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو یہاں پر۔ اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ بخاری میں بھی آہستہ آمین ہے کیا؟ جی بخاری میں آہستہ آمین ہے، زور سے نہیں ہے۔ ہیڈنگ پر مت جاؤ، کوئی ایک حدیث بخاری سے نکال کے دکھا دے زور سے آمین کی، طاہر حسین غلامی لکھ دے گا۔ اب میں آہستہ کی نکال کے دکھاتا ہوں بخاری سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، جب امام آمین بولے تم بھی آمین بولو، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، کیونکہ فرشتے بھی آمین بولتے ہیں، جس کی آمین فرشتے کی آمین کے مطابق ہو جائے گی اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ موطا امام محمد میں دلیل بنا رہے ہیں اس حدیث کو، یہ بخاری میں بھی ہے موطا امام محمد میں بھی ہے۔ دیکھو حنفی کا دماغ، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کی پہنچ، کیسے حدیث سمجھتے ہیں، تم کو ابھی سمجھنے میں 100 سال لگے گا۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ امام آمین بولے تم بھی آمین بولو، کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے بھی اس وقت آمین بولتے ہیں، اور نبی بشارت دے رہے ہیں جس کی آمین فرشتے کے آمین کے مطابق ہو جائے گی اللہ اس کے پہلے کے گناہ۔ پتہ چلا اس حدیث سے کہ آمین صرف تم ہی نہیں بولتے ہو، جو نماز میں حاضر فرشتے ہیں وہ بھی، اور جو نماز کی حالت میں آسمان پر ہے وہ بھی، آسمان و زمین میں رہنے والے فرشتے، تمہارے کرامن کاتبین فرشتے جو تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری حفاظت نگرانی کرنے والے فرشتے، حفظہ، سارے فرشتے آمین
اچھا بھائی فرشتے لوگ آمین بولتے ہیں تو مسجد میں آپ لوگ آواز سنتے ہیں نا؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں فرشتے بولتے ہیں اس وقت آمین، تو آپ لوگ سنتے ہوں گے نا، زور سے بولتے ہوں گے فرشتے، معلوم ہے سب فرشتے حنفی ہیں۔ امام محمد کہتے ہیں فرشتے آہستہ آمین بولتے ہیں تو ہم بھی آہستہ آمین بولتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے جس کی آمین فرشتے کے آمین کے مطابق ہو جائے گی اس کے پیچھے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ہماری الحمدللہ فرشتے کے مطابق ہے، اب تمہاری کس کے مطابق ہے تم بتاؤ؟